حضور کی امی جان سیدہ آمنہ جب لوگ دور جہالت میں جیتے تھے تو اس وقت حضور کی امی کے پاس اتنا علم تھا کہ حضور کی امی شاعری کرتی تھی، شاعرہ تھی حضور کی امی جان، ان کی شاعری کتابوں کے اندر موجود ہے، بہت بڑی دانشور تھی حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا۔ بلکہ حضور کی امی کی یاد آئی ہے تو میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات کہنا چاہتا تھا لیکن ایک بات اور یاد آئی۔ حضور علیہ السلام کی عمر جب 6 سال کی ہوئی تو اس وقت حضور کی امی کا وصال ہو گیا، حضور کی والدہ کا وصال ہو گیا۔ وصال کا سبب یہ چیز بنی کہ حضور کی عمر 6 سال کی تھی، حضور کی امی جان نے کہا میرے شہزادے محمد تم نے اپنے والد کی زیارت نہیں کی ہے، ایک کام کرو کہ تمہارے والد کی قبر یثرب میں ہے، یعنی موجودہ مدینہ منورہ، اس وقت وہ مدینہ نہیں بنا تھا، یثرب اس کو کہلاتا، یثرب میں ہے تمہارے ابا کی قبر، چلو تم نے باپ کا چہرہ تو نہیں دیکھا، تم کو والد کے مزار کی زیارت کرا کر کے لاتی ہوں۔ حضور علیہ السلام 6 سال کی عمر میں پہلا سفر کرتے ہیں، حضور کا یہ پہلا سفر ہے 6 سال کی عمر میں، اور 6 سال کی عمر میں پہلا سفر حج کے لیے نہیں ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، بلکہ مزار کی زیارت کے لیے۔ بڑی معذرت کے ساتھ جو دوست قبروں کے مخالف ہیں، مزارات کی زیارت کے مخالف ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ حضور نے تو زندگی کا پہلا سفر مزار مقدس کی زیارت کے لیے کیا، اور وہ بھی اپنے والد کے مزار کی زیارت کے لیے۔ 6 سال کی عمر میں حضور اپنی امی سے کہتے ہیں امی ٹھیک ہے، دراصل بات یہ تھی کہ حضور اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور صرف 2 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کے اندر حمل کی شکل میں تھے۔ حضور کے والد کا وصال ہو گیا، حضور کے والد کا وصال ہو گیا، وہ تجارت کے لیے گئے تھے، ملک شام سے واپس لوٹ رہے تھے جسے ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہنچے تو ان کی ننیال میں رکے، بیمار ہوئے اور وہیں پر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور کی امی نے کہا تھا بیٹا چلو میں تمہیں اب تمہارے والد کی مزار کی زیارت کرا دوں۔ جناب عبد المطلب سے اجازت لی اور اجازت لے کر کے 3 نفری قافلہ حضرت سیدہ آمنہ اور ان کی کنیز ام ایمن اور حضور علیہ السلام، یہ تینوں چل پڑے مدینہ شریف کی طرف۔ اب میں اس کو یثرب نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے یہاں یثرب کہنا بے ادبی ہے، لیکن اب آپ سمجھ لیں کہ وہ یثرب پرانا نام ہے اور ابھی وہ مدینہ نہیں بنا تھا، لیکن پھر بھی میں مدینہ منورہ کہوں گا۔ تو سرکار چلے، 1 مہینے تک حضور نے اپنی امی کے ساتھ وہاں قیام کیا بچپنے میں 6 سال کی عمر میں، اور قبر والد کی قبر پہ جاتے امی کے ساتھ۔ جب رخصتی کا وقت آیا کہ اب جانا ہے مکہ المکرمہ، تو حضور کی امی کبھی اپنے شوہر کی قبر کو دیکھتی ہے اور کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتی ہے، اور شوہر کا صدمہ، حضور کی امی جان کی عمر ابھی 18-19 سال ہی تھی کہ وہ بیوہ ہو گئی۔ 18-19 سال کی عمر میں بیوگی آخر کیا چیز ہوتی ہے؟ سوچیں نا ذرا، اگر کوئی عورت 19 سال کی عمر میں یتیم ہو جائے تو اس کو اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا اس کو بیوہ ہونے کا صدمہ ہو۔ حضور کی امی بیوہ ہوئی اتنی چھوٹی سی عمر میں، اور حضور کے والد کا وصال اتنی چھوٹی عمر میں ہوا ہے کہ ان کو ابھی داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، بال نکلنا شروع ہوئے تھے اور ان کا وصال ہو گیا۔ یعنی زندگی کی مکمل بہاریں بھی نہیں دیکھی ہے اور وصال ہو گیا۔ تو کبھی شوہر کی قبر دیکھتی، کبھی بیٹے کا معصوم سا چہرہ دیکھتی ہے۔ اور 6 سال کی عمر میں میرے نبی کتنے خوبصورت لگتے ہوں گے، جس کے گالوں کی قسم قرآن یاد کرے والضحیٰ کہہ کر، جس کے زلفوں کی قسم یاد کرے قرآن واللیل کہہ کر، جس کی مانگ کو قرآن گویا کہ مطلع الفجر حق کہے۔ آخر اس رسول اعظم جب بچے لڑکپن کی طرف جاتے ہیں تو بڑے خوبصورت لگتے ہیں، جب جوانی کی طرف جاتے ہیں تو بڑے حسین لگتے ہیں۔ عام بچے بھی خوبصورت لگتے ہیں، تو جس کی صورت خدا بھاتی ہو اس کے شباب کا عالم کیا ہوگا؟ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ تو کبھی بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی شوہر کی قبر دیکھتی اور اشعار پڑھتی ہے شوہر کی یاد میں
और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी माँ के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे माँ को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर माँ को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, माँ तुम क्यों रो रही हो? मैं जब भी अपनी माँ को माँ कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को माँ कह के पुकारा है, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी माँ को माँ कहते हैं। बस माँ को माँ कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को माँ कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है, उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की माँ की शान है, ये मेरे नबी की माँ का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती, हुजूर कहते हैं, अम्मी तुम क्यों रो रही हो? तो उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मे ऐमन मेरा बेटा वो है कि मशरिक से लेके मगरिब तक जिसकी शान के डंके बजेंगे। अरे अभी लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल है। हुजूर की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मशरिक और मगरिब में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद किस शान से नबी की अम्मी दुनिया से जाती है। इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि हुजूर की नात पढ़ते हुए वो दुनिया से, हुजूर की नात, हुजूर की नात इस उम्मत में सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। हुजूर की नात सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। नात लिखना ये हुजूर के घर वालों का तरीका है। हुजूर के घर से हुजूर की नात सबसे पहले नात हुजूर के घर में लिखी गई। या तो हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब ने नात लिखी या हुजूर की अम्मी जनाब आमिना ने हुजूर की नात लिखी। अब हजरत आमिना ने क्या लिखा? हजरत आमिना के जो अशार है उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। वो कहती है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा। फरमाती है मगर मुझे कोई भुला नहीं सकेगा, मुझे कोई भुला नहीं सकेगा। जरा देखे तो क्यों नहीं भुलाएगा? वहाब की बेटी है इसलिए, अब्दुल मुत्तलिब की बहू है इसलिए, अब्दुल्ला की बीवी है इसलिए, अरब की खातून है इसलिए, कुरैशी है इसलिए। कहती है कि मुझे भुलाया नहीं जाएगा। हर नई चीज पुरानी होगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा, मुझे भुलाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। इसकी वजह से मेरा तस्करा मशरिक व मगरिब में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी वजह से मेरे बेटे का फैजान दुनिया में आम होगा। गोया के नबी की नबूवत का और किस शान से दुनिया से जा रही है। रसूल के चेहरे पे नजर है, जबानों पे नाते मुस्तफा है, और इसी शान से वो दुनिया से रुखसत होती है। रोते हुए अचानक आंखें बंद हो जाती है। जब माँ की आवाज बंद हो गई और आंखें बंद हो गई, हुजूर अपनी माँ को हिला के, अम्मी तुम बोलती क्यों नहीं?
ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے، معصوم جذبات. امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا، کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے. خیر سے ایمن نے حضور کو منع کر دیا. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی. اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں، تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی. جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں، جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں، جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے، ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے. تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا، ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں، اور اس ٹیلے کو ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا. ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی. شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی، اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی. ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی چلو مکے چلنا ہے. حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ایمن میری امی، ایمن میری امی. ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے. جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری، حضور نے ہاتھ چھڑا دیا. ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے. میں ڈھونڈنے لگی، کہیں نہیں ملے. جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی. آمینہ کی امانت کہاں چلی گئی؟ آمینہ کی امانت کہاں چلی گئی؟ جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں. ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں. اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے، میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے؟ تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی، باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے، تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی. رو رہے تھے حضور علیہ السلام. ایمن کہتی میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے، یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی. حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف تھے. یہ ماں ہے.